بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خانہ کعبہ میں تانبے کے دو بت اساف اور نائلہ نصب تھے۔ مشرکین مکہ طواف کے دوران برکت کے لیے انہیں چھوا کرتے تھے۔ ایک دن زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ طواف کر رہے تھے۔ دوران طواف زید بن حارثہ نے ان بتوں کو چھوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً زید بن حارثہ کو منع فرمایا۔ زید بن حارثہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میں دوبارہ ان کو چھو کر دیکھتا ہوں، آخر کیا ہوتا ہے۔ جب انہوں نے دوبارہ ان بتوں کو چھونے کی کوشش کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سخت لہجے میں فرمایا، کیا میں نے تمہیں ان بتوں کو چھونے سے منع نہیں کیا تھا؟ زید بن حارثہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی ان بتوں کو نہیں چھوا تھا۔ مشرکین مکہ بتوں کے نام پر جانور قربان کیا کرتے تھے۔ ان بتوں کا گوشت یا تو بانٹ دیا جاتا تھا یا پکا کر کھلا دیا جاتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام حرام چیزوں سے محفوظ رکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے کبھی بھی وہ گوشت نہیں کھایا جو بتوں کے نام پر ذبح کیا جاتا تھا، یہاں تک کہ مجھے نبوت عطا کر دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا آپ نے کبھی بچپن میں بتوں کو چھوا یا بت پرستی کی؟ فرمایا نہیں۔ پھر سوال ہوا کہ کیا آپ نے کبھی شراب پی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرگز نہیں، حالانکہ مجھے اس وقت معلوم نہ تھا کہ کتاب اللہ اور ایمان کیا ہے۔ بچپن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ والوں کی بکریاں چرایا کرتے تھے۔ بکریاں چرانے کے بدلے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک سکہ دیا جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں، میں بھی بکریاں چراتا ہوں اور اس کے بدلے میں مجھے ایک سکہ دیا جاتا ہے۔ بکریاں چرانے میں اللہ تعالیٰ کی بڑی حکمت ہے۔ بکری ایک کمزور جانور ہے۔ بکریاں چرانے والا شخص نرم دل، محبت کرنے والا ایک عاجز انسان بن جاتا ہے۔ جیسے قصاب کے دل میں سختی ہوتی ہے، لوہار سخت جان ہوتا ہے اور مالی نرم مزاج ہوتا ہے، اسی طرح بکریاں چرانے والا انسان نرم مزاج ہوتا ہے اور اللہ کے دین کا کام کرنے کے لیے نرم مزاجی بہت ضروری ہے۔ عکاظ کے میلے میں ایک شخص بدر بن معشر غفاری بیٹھا کرتا تھا اور وہ لوگوں کو اپنی بہادری کے قصے سنایا کرتا تھا۔ ایک دن اس نے فخر سے کہا، میں ارگوں میں سب سے زیادہ عزت والا ہوں، اگر کوئی مجھ سے زیادہ عزت والا ہے تو یہ بات تلوار سے ثابت کرے۔ یہ بات سنتے ہی ایک شخص غصے میں آ گیا۔ اس نے بدر بن معشر غفاری کے گھٹنے پر تلوار ماری اور بدر بن معشر غفاری زخمی ہو گیا۔ اس بات پر دو قبائل میں جنگ شروع ہو گئی۔ اس جنگ کو جنگ فجار کہا جاتا ہے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 10 سال تھی۔ فجار کی دوسری جنگ بنو عامر اور بنو کنانہ کے درمیان ہوئی۔ وجہ یہ تھی کہ بنو کنانہ کے ایک شخص نے بنو عامر کی ایک خاتون سے بدسلوکی کی۔ فجار کی تیسری جنگ بھی انہی دو قبائل کے درمیان قرض کے معاملے پر ہوئی۔ ان تینوں جنگوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرکت نہیں فرمائی۔ یہ تمام جنگیں حرمت والے مہینوں میں ہوئی، یعنی ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب۔ ان مہینوں میں جنگ کرنا عرب گناہ سمجھتے تھے اور فجار کے معنی بھی گناہ کے ہیں، اسی لیے ان تمام جنگوں کو جنگ فجار کہا جاتا ہے۔ چوتھی جنگ بنو کنانہ اور قبیلہ حوازن کے درمیان ہوئی۔ اس جنگ کی وجہ یہ تھی کہ کنانہ کے براز نامی شخص نے حوازن کے عروہ نامی شخص کو قتل کر دیا۔ یہ واقعہ بھی عکاظ کے میلے میں پیش آیا۔ قبیلہ حوازن کو جب عروہ کے قتل کی خبر ملی تو وہ بنو کنانہ پر چڑھ دوڑے، لیکن بنو کنانہ اس وقت تک حرم میں پناہ لے چکے تھے۔ حرم میں خون بہانا حرام تھا، اس لیے قبیلہ حوازن رک گئے۔ اگلے دن بنو کنانہ خود میدان میں نکل آئے اور قبیلہ قریش بھی ان کی مدد کو آ گئے۔
اور یوں فجار کی چوتھی جنگ شروع ہو گئی۔ یہ جنگ 4 یا 6 دن جاری رہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس جنگ میں اپنے ساتھ لے گئے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قتال میں حصہ نہیں لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقط اپنے چچاؤں کو تیر پکڑاتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان جنگ میں ہوتے تو بنو کنانہ جیت کے قریب پہنچ جاتے، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میدان سے واپس آتے تو بنو کنانہ کو نقصان ہوتا۔ یہ جنگ آخر صلح پر ختم ہو گئی۔ ایک مرتبہ قبیلہ زبید کا ایک شخص مکہ میں مال فروخت کرنے کی غرض سے آیا۔ اس کے مال کو عاص بن وائل نے خرید لیا۔ عاص بن وائل نے مال تو خرید لیا لیکن قیمت ادا نہ کی۔ بار بار تقاضا کرنے کے باوجود ہمیشہ عاص بن وائل کی طرف سے انکار ہوتا رہا۔ زبیدی شخص نے مختلف قبائل سے مدد مانگی لیکن کوئی بھی مدد کرنے کو تیار ہی نہیں تھا۔ آخرکار وہ زبیدی شخص مایوس ہو کر ابو قیس نامی پہاڑی پر چڑھ گیا اور بلند آواز سے کہنے لگا، اے فہر کی اولاد، ایک مظلوم کی مدد کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زبیر بن عبد المطلب نے اس زبیدی شخص کی فریاد سن لی۔ انہوں نے عبداللہ بن جدعان کو اپنے ساتھ ملایا۔ آہستہ آہستہ بنو زہرہ، بنو ہاشم اور بنو اسد بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ یہ تمام لوگ عبداللہ بن جدعان کے گھر میں اکٹھے ہوئے۔ سب کو وہاں پر کھانا کھلایا گیا۔ ان تمام لوگوں سے عبداللہ بن جدعان کے گھر میں مظلوم کی مدد کا حلف لیا گیا اور یہ عہد کیا گیا کہ ہم ہمیشہ مظلوم کا ساتھ دیں گے۔ اس معاہدے کو حلف الفضول کہا جاتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس معاہدے میں شامل تھے۔